فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے حاضر خدمت ہوں۔ ہمارے زیر مطالعہ جو کتاب موجود ہے اس کا نام ہے درس عقائد، جس کا 30واں حصہ آپ کی سماعتوں کی نظر کیا جا رہا ہے۔ مصنف ہیں آیت اللہ مصباح یزدی اور ترجمہ کیا ہے ضمیر حسین بہاولپوری نے۔ تو آئیے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ یہاں میں موجود ہوں صفحہ نمبر 341 پر، اور یہاں سے 53واں درس شروع ہوا جاتا ہے، جس کا عنوان ہے دنیا و آخرت کے درمیان رابطے کی قسم۔ مقدمہ۔ ہم کو یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ ایک طرف تو ایمان اور عمل صالح کے درمیان اور دوسری طرف تقرب پروردگار اور آخرت کی نعمتوں کے درمیان، اور اسی طرح سے ایک طرف تو کفر اور گناہ کے درمیان اور دوسری طرف خدا سے دوری اور ابدی نعمتوں سے محرومی کے درمیان مناسبت اور براہ راست رابطہ پایا جاتا ہے، اور اسی طرح ایمان و عمل صالح اور عذاب آخرت کے درمیان اور کفر و گناہ اور ابدی نعمتوں کے درمیان برعکس نسبت پائی جاتی ہے، اور قرآن کریم کی روشنی میں ان نسبتوں کے اصول ہونے کے بارے میں کسی طرف کے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، اور ان کا انکار کرنا گویا خود قرآن کا انکار کرنا ہے۔ لیکن اس اہم اور ضروری گفتگو کے متعلق کچھ ایسے مسائل سامنے آتے ہیں کہ جس کے بارے میں بحث اور وضاحت کی ضرورت ہے۔ بطور مثال یہ کہ آیا مذکورہ روابط حقیقی ہی یا تکوینی، حقیقی یا تکوینی ہے۔ یہ یہاں پہ یہ ملا کر لکھا ہوا ہے تو پڑھنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ یہ اصل لفظ ہے کہ بطور مثال یہ کہ آیا مذکورہ روابط حقیقی ہیں یا تکوینی، اور کیا یہ روابط وضع و اعتبار معاہدے کے مطابق ہے۔ ایمان اور عمل صالح کے درمیان کیا رابطہ ہے، اور کفر و گناہ کے درمیان کیا نسبت ہے، اور کیا خود اعمال صالح اور برے اعمال کے درمیان مؤثر اور متاثر ہونے کے اعتبار سے کوئی رابطہ پایا جاتا ہے یا نہیں۔ اس درس میں ہم سب سے پہلے مسئلے سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے اس بات کی وضاحت کرنا چاہیں گے کہ مذکورہ روابط فرضی اور قراردادی امور میں سے نہیں ہے۔ رابطہ حقیقی یا قراردادی فرضی، جیسا کہ ہم نے بارہا اس امر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دنیاوی اعمال اور نعمتوں یا آخرت کے عذاب کے درمیان کوئی معمولی یا مادی روابط نہیں پائے جاتے کہ جن کو فزیکی یا کیمیاوی قوانین کی بنیاد پر بیان کرتے ہوئے اس کی تفسیر کی جائے۔ حتیٰ یہ تصور جو بعض لوگوں کا ہے کہ انسانی اعمال میں جو قوت صرف ہوتی ہے، اور وہ ان لوگوں کے نظریے کی بنیاد پر جو اس بات کے قائل ہیں کہ مادہ اور قوت ایک دوسرے سے تبدیل ہو کر مجسم ہو جاتا ہے اور آخرت کی نعمتوں یا عذابوں کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، یا
یہ کہ ایک غلط تصور ہے، ظاہر ہوتا ہے یہ ایک غلط تصور ہے، کیونکہ ایک انسان کی گفتار اور کردار میں استعمال ہونے والی قوت کی مقدار اتنی بھی نہیں ہے کہ جو مجسم ہونے کے بعد ایک سبب کے برابر ہو سکے، جائے کہ جنت کی بے شمار نعمتوں میں تبدیل ہو جائے۔ نمبر 2، یہ کہ مادہ اور قوت کا ایک دوسرے میں تبدیل ہونا کسی خاص عوامل و اسباب کے مطابق ہوتا ہے، جس کا اعمال کی نیکی یا برائی اور فاعل انسان کی نیت سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اور کسی بھی طبعی فطری قانون کی بنا پر خالص اعمال اور دکھاوے کے اعمال میں امتیاز قائم نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کہا جا سکے کہ ایک قوت نعمت میں تبدیل ہو گئی ہے اور دوسرے کی قوت عذاب میں بدل گئی ہے۔ نمبر 3، وہ قوت اور طاقت جو ایک مرتبہ کسی عبادت میں کام آ چکی ہے، ممکن ہے دوسری مرتبہ کسی گناہ میں استعمال ہو، لیکن ایسے رابطے کا انکار کرنا حقیقی رابطے کے مطلقاً انکار کے معنی میں نہیں ہے، کیونکہ حقیقی ارتباطات کا دائرہ ناشناختہ اور غیر مجرد روابط کو بھی شامل ہے، اور جس طرح علوم تجربیاتی علوم دنیاوی اور اخروی علوم موجودات کے درمیان رابطہ سبیت کو ثابت نہیں کر سکتا، اسی طرح ان کے درمیان سبیت سین بے یہ تے اور مبیت میم بے یہ تے کے رابطے کے باطل کرنے کے اوپر بھی قادر نہیں ہے، اور اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ اچھے اور برے اعمال انسانی روح پر واقعی اثر رکھتے ہیں، اور وہی روحی اثر ہے جو آخرت کی نعمت یا عذاب کا سبب ہے، جسے دنیا کی خارق عادت غیر معمولی موجودات میں بعض نفسوں کے اثر انداز ہوتے ہیں، ایسا فرض غیر معقول نہیں ہوگا، بلکہ فلسفے کے خاص اصول کی مدد سے اس کو ثابت بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس کتاب میں اس بیان کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآنی دلیلیں: اگرچہ قرآنی بیانات اکثر مقامات پر فرضی اور قراردادی رابطے کو ذہن سے نزدیک کرتے ہیں، جسے وہ آیات شریفہ جو اجر و جزا کی تعبیر پر مشتمل ہے، لیکن دوسری آیتوں سے انسان کے اعمال اور آخرت کے ثواب و عقاب کے درمیان فرضی اور قراردادی رابطے کے علاوہ دوسرے رابطے کا بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ اس بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ پہلے گروہ کی آیتوں کی تعبیر سمجھنے میں آسانی کے لیے اور اکثر لوگوں کی فکری سطح کی مناسبت سے ہے کہ جن کا ذہن ایسے مفاہیم سے زیادہ مانوس ہوتا ہے۔ اسی طرح احادیث شریفہ میں بھی بے شمار دلیلیں موجود ہیں جو یہ بیان کر رہی ہیں کہ انسان کے اختیاری اعمال کی کئی ملکوتی اور مثالی شکلیں جو عالم برزخ اور قیامت میں ظاہر ہوں گی۔ اب ہم ان آیات شریفہ کو جو انسان کے اعمال اور آخرت کے نتیجوں کے درمیان حقیقی رابطے پر دلالت کرتی ہیں سامنے رکھتے ہیں۔ ترجمہ: ہر وہ نیکی جس کو تم نے پہلے سے بھیج دیا ہے خدا کے پاس اسے پاؤ گے۔ نمبر 2، ترجمہ: اس دن جب ہر شخص اپنے انجام دیے ہوئے ہر عمل خیر کو اپنے سامنے حاضر دیکھے گا اور اپنے برے اعمال کو بھی دیکھے گا تو اس بات کی تمنا کرے گا کہ اس کے اور اعمال کے درمیان دوری اور فاصلہ ہو جائے۔ نمبر 3، اس دن جب انسان دیکھے گا کہ اس کے ہاتھوں نے پہلے کیا بھیجا ہے۔ اجر کی تعبیر تقریباً 90 مرتبہ اور جزا کی تعبیر اور اس کے مشتقات کی تعبیر میم شین تے قاف الف تے کی تعبیر 100 سے زیادہ قرآن مجید میں استعمال ہوتی ہے۔
سورہ بقرہ 110 اور سورہ مزمل آیت نمبر 20 کا بھی مطالعہ کریں، آل عمران 30، نبا 40۔ نمبر 4 پہ جو آیت موجود ہے اس کا ترجمہ، بس اگر کسی ایک نے ذرہ برابر بھی کار خیر انجام دیا ہے تو اسے ضرور دیکھے گا، اور اگر کسی نے ایک ذرہ برابر بھی برا کام کیا ہے تو وہ بھی اسے دیکھے گا۔ نمبر 5 ترجمہ، کیا وہ جزا جو تم کو دی جائے گی ان اعمال کے علاوہ ہے جو تم نے دنیا میں انجام دیا ہے؟ نمبر 6 آیت ترجمہ، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ناحق چھین کر کھاتے ہیں، گویا وہ لوگ اپنی شکم کو آگ سے بھرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ قیامت کے روز انسان کے لیے اس دنیا میں انجام دیے ہوئے اعمال کا دیکھ لینا اس کی جزا یا سزا نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ اس کی ملکوتی اور مثالی صورتیں ہیں جو مختلف نعمتیں اور قسم قسم کے عذاب کی شکل میں ظاہر ہوں گی، اور انسان انہیں شکلوں کے ذریعے نعمت سے سرفراز ہوگا یا عذاب میں مبتلا ہوگا، جیسا کہ اس آخری یہ آیہ شریفہ سے استفادہ ہوتا ہے کہ یتیم کے مال کو کھانے کی باطنی صورت آگ کا کھانا ہے، اور جس وقت قیامت میں حقیقتیں کھل کر سامنے آئیں گی تب معلوم ہوگا کہ فلاں حرام غذا کا باطن آگ ہی تھی، اور پھر ان کے اندر جلنے کی تکلیف کو محسوس کرے گا، اور پھر اس سے کہا جائے گا کیا یہ آگ اس حرام مال کے سوا کچھ اور ہے جو تو نے کھایا تھا؟ سوالات۔ نمبر 1، اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ اعمال کے مجسم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قوت، انرجی جو الف نون ر ی چھوٹی ہے جو کام کو انجام دینے میں کام آتی ہے وہ مواد میں تبدیل ہوتی ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ ریفرنس کے لیے زلزال 7 اور 8، نمل 90 اور سورہ قصص آیہ نمبر 84 کی طرف رجوع کریں، نساء 10۔ نمبر 2، انسان کے اعمال اور اس کے آخری نتائج کے درمیان کیا رابطہ ہے؟ اس رابطے کو عقلی طور سے کیسے تصور کیا جا سکتا ہے؟ سوال نمبر 3، اعمال کے مجسم ہونے پر کون سی آیات دلالت کرتی ہیں اور اجر و جزا جیسی تعبیر کے استعمال کرنے کا سبب کیا ہے؟ نمبر 3، کیا اعمال کے مجسم ہونے کی تفسیر یہ ہو سکتی ہے کہ خود اعمال اپنی اسی دنیاوی شکل میں ظاہر ہوں گے، اور کیوں؟ اور سامعین کرام، یہاں پہ میں موجود ہوں صفحہ نمبر 46 پر، اور یہاں سے درس جو موجود ہے وہ 54واں درس کا آغاز ہے یہاں سے، اور اس کا عنوان ہے ابدی خوشبختی یا بدبختی میں ایمان کا دخل۔ مقدمہ۔ ایک اور مسئلہ جو پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ آیا ایمان اور عمل صالح میں سے ہر ایک الگ الگ مستقل طور سے ابدی سعادت کا سبب ہیں، یا دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر سعادت کا سبب بنتے ہیں؟ اور اسی طرح کیا کفر اور عصیان گناہ میں سے ہر ایک مستقل طور سے عذاب ابدی کا باعث ہیں، یا دونوں باہم ایک ساتھ یہ اثر رکھتے ہیں؟ اگر ان دونوں مسئلوں میں ہم دوسری حالت کو مان لیں، یعنی دونوں مل کر سعادت یا شقاوت کا سبب ہیں، تو ایسی صورت میں اگر کوئی شخص صرف ایک چیز ایمان پر عمل صالح رکھتا ہو تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اسی کی مانند اگر کوئی انسان صرف کفر اختیار کرے یا صرف کسی گناہ کا مرتکب ہوا ہو تو اس کی عاقبت کا کیا ہوگا؟ اور اگر ایک با ایمان شخص حد سے زیادہ گناہوں کا ارتکاب کرے، یا ایک کافر انسان بے شمار غیر
بے شمار کار خیر انجام دے تو کیا اس کی عاقبت بخیر ہوگی یا اس کے بھی برے انجام ہوں گے؟ اور کسی بھی صورت میں اگر کوئی انسان اپنی زندگی کے کچھ حصے ایمان اور عمل صالح کے ساتھ گزارے اور زندگی کے کچھ حصے کفر اور گناہ سے آلودہ بسر کرے تو ایسے شخص کا کیا حشر ہوگا؟ یہ وہ مسائل ہیں جن کے سلسلے میں اسلام کے ظہور کی پہلی صدی سے بحث ہوتی چلی آ رہی ہے، اور خوارج جیسے گروہ کے افراد کا عقیدہ یہ ہے کہ صرف گناہ کا ارتکاب ابدی شقاوت کا ایک مستقل سبب ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ کفر اور ارتداد کا باعث بھی ہے۔ اور دوسرا گروہ جیسے مرحبا کہتے ہیں، اس گروہ کے افراد کا عقیدہ یہ ہے کہ صرف ایمان کا پایا جانا ابدی نجات کے لیے کافی ہے، اور گناہوں کا ارتکاب مومن کی سعادت کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن حق بات یہ ہے کہ ہر گناہ ابدی شقاوت بدبختی کا سبب نہیں ہوتا، اگرچہ ممکن ہے گناہوں کی زیادتی ایمان کے سلب ہونے کی وجہ بن جائے، اور دوسری طرف ایسا بھی نہیں کہ ایمان رکھنے کی صورت میں سارے گناہ بخش دیے جائیں گے اور کوئی گناہ اپنا برا اثر نہ رکھے۔ اس درس میں ہم سب سے پہلے ایمان اور کفر کی وضاحت کریں گے اور پھر یہ بیان کریں گے کہ ابدی سعادت اور بدبختی میں ایمان اور کفر کا کیا دخل ہے، اور دوسرے مسائل کو انشاءاللہ آئندہ درسوں میں بیان کریں گے۔ ایمان اور کفر کی حقیقت۔ ایمان ایک قلبی اور نفسیاتی حالت کا نام ہے جو کسی ایک مفہوم کو جاننے اور اس کی طرف میلان کے اثر سے پیدا ہوتی ہے، اور انہیں دونوں اسباب میں شدت اور ذوق کی بنا پر کمال یا نقص پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر انسان کسی شے کے وجود سے چاہے وہ غیر یقینی ہی کیوں نہ ہو آگاہ نہ ہو تو اس پر ایمان بھی نہیں لا سکتا، لیکن فقط آگاہ ہونا یا اطلاع حاصل کر لینا کافی نہیں ہے، اس لیے کہ ممکن ہے جس سے آگاہی حاصل ہوئی ہے وہ اس کے بعض لوازمات انسان کی خواہش کے خلاف ہوں اور اس کے برخلاف رجحان رکھتا ہو، اس بنا پر وہ اس کے لوازمات پر عمل کرنے کا فیصلہ نہ کرے بلکہ اس کے خلاف عمل کرنے کا فیصلہ کر لے، جیسا کہ قرآن کریم فرعونیوں کے بارے میں فرما رہا ہے۔ ترجمہ: حکم اور منزلت طلبی کے نشے میں آیات الہی کا انکار کر دیا باوجود یہ کہ اس کا یقین کر چکے تھے، اور جناب موسیٰ نے فرعون کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا، ترجمہ: بے شک تم جانتے ہو کہ ان آیات اور معجزات کو سوائے زمین و آسمان کے پروردگار کے کسی اور نے نازل نہیں کیا، باوجود یہ کہ وہ فرعون ایمان نہیں لایا تھا، لوگوں سے یہ کہتا تھا۔ ترجمہ: میں تمہارے لیے اپنے علاوہ کسی کو خدا نہیں جانتا، اور صرف اس وقت جب ڈوبنے لگا تب اس نے کہا۔ ترجمہ: میں ایمان لایا اس خدا پر جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور اس سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ مجبوری میں ایمان لانا قابل قبول نہیں ہے، اگرچہ اس کو ایمان کا نام دیا جائے۔ یہاں ریفرنس کے لیے آیت موجود ہے، نمل 14 اسرا 102، قصص 38 4، یونس 90، درس نمبر 9 کا مطالعہ کریں۔ پس ایمان کا دار و مدار قلبی رجحان اور اختیار پر ہے، علم و آگاہی کے برخلاف کہ جو بے اختیار بھی حاصل ہو جاتا ہے، اس بنا پر ایمان ایک قلبی اور اختیاری عمل تصور کیا جا سکتا ہے، یعنی عمل کے مفہوم کو موسط دیکھ کر ایمان کو بھی عمل ہی کے مقولے میں شمار کیا جا سکتا ہے، لیکن لفظ کفر کبھی عدم ایمان کے عنوان سے تعبیر ہوتا ہے، اور ایمان کا نہ ہونا چاہے شک جہل بیعت
بے یہ توئے کی وجہ سے ہو یا جہل مرکب کے سبب مخالف رجحان کی وجہ سے ہو یا عمدن انکار اور دشمنی کی وجہ سے، بہرحال کفر کہا جائے گا۔ اور کبھی صرف آخری قسم یعنی انکار خدا اور دشمنی سے مخصوص ہو جاتا ہے کہ جو ایک وجودی امر ہے اور ایمان کی ضد شمار کیا جاتا ہے۔ ایمان اور کفر کی حد نصاب۔ قرآنی آیات کریمہ اور روایات سے جو مطلب نکلتا ہے، اس کی روشنی میں کم سے کم ایمان جو ابدی سعادت کے لیے درکار ہے، وہ خدا کی وحدانیت اور اس کی اخروی جزا و سزا پر ایمان، اور انبیاء علیہ السلام پر جو کچھ نازل ہوا اس کی عصمت پر ایمان لانا ہے، اور پھر اس کا لازمہ یہ ہے کہ خداوند عالم کے احکام پر عمل کرنے کا اجمالی ارادہ ہے، اور کم سے کم کفر جوابی جو ابدی بدبختی کے لیے کافی ہے، وہ توحید میں شک یا نبوت، قیامت میں شک کرنا یا ان چیزوں کا انکار کرنا جن کے بارے میں جانتا ہو کہ یہ انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئی ہیں، اور کفر کا بدترین مرتبہ اور آخری حد از روئے دشمنی تمام مذکورہ حقائق کا انکار کر دینا، باوجود یہ کہ اس کی عصمت، اس کی صحت کا علم رکھتا ہو، اور دین حق سے جنگ و جدال کرنا ہے۔ اسی طرح شرک، توحید کا انکار بھی کفر کے مصادیق میں ایک مصداق ہے، اور نفاق جو کفر باطنی کا نام ہے، جس میں ہمیشہ دھوکہ بازی پائی جاتی ہے اور اسلام کا اظہار کیا جاتا ہے، اور منافقین، نقاب پوش کافر کا انجام سارے کفار سے برا ہوگا، جیسا خود قرآن کریم کا ارشاد ہے۔ ترجمہ: اس میں تو شک ہی نہیں کہ منافقین جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں ہوں گے۔ ایک خاص نکتہ جس کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اسلام اور کفر فقہی مسائل جیسے طہارت، حلیت، ذبح کا حلال ہونا، نکاح کا جائز ہونا، میراث وارث ہونا یا نہ ہونا ایمان کے ملازم ہیں، لیکن یہ ایمان اس ایمان اور کفر سے جو اصول دین میں موضوع بحث واقع ہوتے ہیں کوئی نسبت اور ملازمت نہیں رکھتے، اس لیے کہ ممکن ہے کہ کوئی شخص شہادتین پڑھے، خود پیغمبر کی گواہی دے اور فقہی مسائل اس کے لیے ثابت ہوں، دران حال یہ کہ قلبی طور سے اس کے مضامین اور لوازم توحید اور نبوت پر ایمان رکھتے ہوں۔ ایمان پر نبوت پر ایمان نہ رکھتا ہو۔ ریفرنس کے لیے یہاں موجود ہے درس نمبر 9 کا مطالعہ کریں اور نساء 145۔ دوسرا نکتہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اصول دین کو پہچاننے پر قادر نہ ہو اور بعنوان مثال وہ دیوانہ اور بے عقل ہو یا سماج کے ماحول کی وجہ سے دین حق کو نہ پہچان سکے تو وہ اپنی کوتاہی کے لحاظ سے معذور مانا جائے گا، لیکن اگر کوئی شخص تمام امکانات اور شناخت کی تمام سہولتوں کے باوجود کوتاہی کرے اور شک کی حالت میں باقی رہ جائے یا بغیر کسی دلیل کے اصول اور ضروریات دین کا انکار کر دے تو ایسا شخص معذور نہیں سمجھا جائے گا، اس کا عذر قبول نہ ہوگا اور ابدی عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ ابدی خوشبختی یا بدبختی، ایمان اور کفر کا دخل۔ اس بات کی توجہ کرتے ہوئے
ہوئے کہ انسان کا حقیقی کمال تقرب الہی کے زیر سایہ متحقق ہوتا ہے، اس کے برخلاف انسان کی بدبختی خدا سے دوری کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے۔ لہذا خداوند عالم پر ایمان اور اس کی تکوینی اور تشریعی ربوبیت پر ایمان رکھنا کہ جس کا لازمہ قیامت اور نبوت پر عقیدہ رکھنا ہے، انسان کے حقیقی کمال کا شجر جانا جا سکتا ہے کہ جس کے شاخ و برگ خدا کے پسندیدہ اعمال ہیں اور ابدی سعادت اور اس کا پھل ہے جو آخرت میں ظاہر ہوگا۔ پس اگر کوئی انسان اپنے دل میں ایمان کے بیج کو نہ بوئے اور اس بابرکت پودے کو نہ لگائے اور اس کی پرورش نہ کرے، بلکہ اس کے بجائے کفر اور گناہ کے زہریلے بیج کو اپنے دل کی کھیتی میں چھڑک دے، تو گویا اس نے خدا کی دی ہوئی صلاحیتوں کو ضائع کر دیا اور اس نے ایک ایسے درخت کو پروان چڑھایا جس کا پھل زقوم دوزخی پھل کا ہوگا۔ ایسا شخص ہرگز ابدی سعادت سے ہمکنار نہیں ہو سکتا اور اس کے نیک اعمال کا اثر اس دنیا سے آگے نہیں جا سکتا۔ اور اس کا راز یہ ہے کہ انسان کا ہر اختیاری فعل اس کی روح کو مقصد اور ہدف تک پہنچنے کے لیے ایک فاعل کا لحاظ کرنا ضروری ہے، اور وہ شخص جو عالم ابدی اور تقرب الہی پر اعتقاد نہیں رکھتا، وہ کیسے اپنے لیے ہدف اور مقصد معین کر سکتا ہے اور اپنی رفتار کو یکسوئی عطا کر سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ جو چیز کافروں کے نیک اعمال کے لیے معین کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے عذاب میں کچھ کمی کر دی جائے گی، کیونکہ ایسے کام خود پرستی اور دشمنی کی روح کو ضعیف کمزور بنا دیتے ہیں۔ قرآنی دلیلیں۔ قرآن کریم نے ایک طرف انسان کی ابدی خوشبختی کے لیے ایمان کو بنیادی حیثیت دی ہے اور دسیوں آیتوں میں عمل صالح کو ایمان کے ساتھ ذکر کرنے کے علاوہ بعض آیتوں میں ایمان کو اخروی سعادت کے ساتھ میں عمل خیر میں مؤثر ہونے کے اعتبار سے شرط کی حیثیت سے جانا ہے، جیسا کہ ارشاد ہو رہا ہے۔ ترجمہ: مرد اور عورت میں جو بھی نیک عمل انجام دے اور ایمان بھی رکھے وہ جنت میں وارد ہوگا۔ دوسری طرف سے کافروں کے لیے دوزخ اور جہنم کے عذاب کو معین کیا ہے اور ان کے اعمال کو تباہ و برباد اور بے نتیجہ جانا ہے، اور ایک مقام پر ان لوگوں کو ایسی راکھ سے تشبیہ دی ہے جس کو تند و تیز ہوا منتشر کر دیتی ہے اور اس کا کچھ اثر باقی نہیں رہتا۔ ترجمہ: کافروں کے اعمال کی مثال اس راکھ کے مانند ہے کہ جس پر ایک طوفانی روز کی تند ہوا کا جھونکا پڑے اور اسے اڑا لے جائے، کہ وہ اپنے حاصل کیے ہوئے پر بھی کوئی اختیار نہ رکھیں گے، اور یہ بہت دور تک پھیلی ہوئی گمراہی ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرما رہا ہے کہ کافروں کے اعمال کو غبار کی طرح ہوا میں اڑائیں گے۔ ریفرنس کے لیے سورہ نساء 124 اور نحل 97، اسراء 19، طٰہٰ 161، انبیاء 94، غافر 40 کی طرف رجوع کریں، ابراہیم 18، فرقان 23۔ ایک اور آیت یہاں پہ موجود ہے جس کا ترجمہ: کافروں نے جو بھی عمل انجام دیا، ہم نے آ کر ہر اس عمل کو فضا میں غبار کی طرح منتشر کر دیا، اور ایک دوسری آیت میں کافروں کے اعمال کو اس سراب سے تشبیہ دی ہے کہ جس کو دیکھ کر پیاسا انسان اس کی طرف دوڑتا ہے، لیکن جیسے ہی وہاں پہنچتا ہے وہ پانی نہیں ہوتا۔ ایک اور آیت کا ترجمہ: اور جن لوگوں نے کفر اختیار کر لیا، ان کے اعمال اس ریت کی مانند ہے جو چٹیل میدان میں ہو اور پیاسا اسے دیکھ کر پانی تصور کرے، اور جب اس کے قریب پہنچے تو کچھ نہ پائے بلکہ اس خدا کو پائے جو اس کا پورا حساب کر دے کہ اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ ایک اور آیت کا ترجمہ:
یا ان کے اعمال کی مثال اس گہرے دریا کی تاریکیوں کی سی ہے جس کو لہروں نے ڈھانپ رکھا ہو اور اس کے اوپر تہ بتہ بادل بھی ہوں کہ جب وہ اپنے ہاتھ کو نکالے تو تاریکی کی بنا پر کچھ نظر نہ آئے، اور جن کے لیے خدا نور نہ قرار دے، اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے۔ ہونا یہ ہے، کنایا یہ ہے اس بات سے کہ کافروں کی حرکت تاریکی میں ہے اور کہیں نہیں پہنچ سکتے، اور دوسری آیت میں خدا کا ارشاد ہے کہ دنیا پرستوں کے عمل کے نتیجے اسی دنیا میں ان کو دے دیے جائیں گے اور آخرت میں ان کے لیے کوئی حق نہ ہوگا، جیسے یہ آیت شریفہ جس کا ترجمہ جو شخص زندگانی دنیا اور اس کی زینت کے طلب میں ہم اس کے اعمال کا پورا حساب نہیں کر دیتے ہیں اور کسی طرح کی کمی نہیں کرتے، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں جہنم کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور ان کے سارے کاروبار برباد ہو گئے ہیں اور سارے اعمال باطل و بے اثر ہو گئے ہیں۔ ریفرنس کے لیے سورہ نور 39، سورہ نور 40، ہود 15 اور 16۔ سوالات۔ سوال نمبر 1، ایمان اور کفر کے متعلق خوارج اور مرجع کا نظریہ تحریر کرتے ہوئے ان کے مقابل میں قول حق کو بیان کریں۔ نمبر 2، ایمان اور کفر کی حقیقت اور علم و جہل سے اس کے رابطے کو واضح کیجیے۔ نمبر 3، ایمان اور کفر کے نصاب کو بیان کریں۔ نمبر 4، شرک و نفاق کی کفر سے کیا وابستگی ہے۔ نمبر 5، ابدی سعادت و شقاوت میں ایمان و کفر کی تاثیر اور اس کے راز کو بیان کریں۔ نمبر 6، فقہی اسلامی و کفر کی کلامی ایمان و کفر سے کیا نسبت ہے۔ نمبر 7، اس تاثیر پر قرآنی دلیلیں پیش کریں۔ اور سامعین کرام، یہاں میں موجود ہوں صفحہ نمبر 352